بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کی سنتیں۔ پہلے بسم اللہ پڑھیے اور پھر مسواک سے دانت صاف کیجیے۔ اگر مسواک نہ ہو تو 3 مرتبہ کلی کرنا بہتر ہے۔ پھر منہ بھر کے کلی کیجیے اور ناک میں پانی زور سے چڑھائیے۔ اگر روزہ ہو تو ناک میں پانی بہت آہستہ سے چڑھائیے تاکہ آپ کے ناک میں پانی جانے کی وجہ سے پانی حلق تک نہ پہنچ سکے۔ اگر روزہ نہیں ہے پھر اچھی طرح سے ناک میں پانی چڑھا کر آپ نے جو اپنا وضو کرنا ہے۔ پھر اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھوئیے۔ اس کے بعد دایاں ہاتھ کہنی سمیت دھونا ہے 3 مرتبہ، اور اسی طرح بایاں ہاتھ کہنی سمیت 3 مرتبہ دھونا ہے۔ پھر سر کا اور کانوں کا مسح کرنا ہے۔ مسح کے بعد اپنا دایاں پاؤں ٹخنے سمیت 3 مرتبہ اور اسی طرح بایاں پاؤں ٹخنے سمیت 3 مرتبہ دھونا ہے۔ یہ مسلم اور ابو داؤد میں ہے۔ زبان اور تالو بھی صاف کریں، اس طرح کھانے کی جمی ہوئی تہ صاف ہو جاتی ہے اور بیماریاں نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے وقت ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرتے تھے، ترمذی کی روایت ہے۔ اب یہ خلال کس طرح کرتے تھے اس کو سمجھیے۔ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کریں اور پاؤں کی انگلیوں میں خلال الٹے ہاتھ کی چنگلی یعنی کہ سب سے چھوٹی انگلی کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے۔ پاؤں کی انگلی میں الٹے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کے ساتھ خلال کرنا ہے اور ہاتھوں کی انگلیوں میں جو انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیاں میں ڈال کر خلال کرنا ہے۔ یہ دونوں عمل وضو کا حصہ ہیں تاکہ انگلیوں کا کوئی درمیانی حصہ بھی خشک نہ رہے۔ وضو سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ کام جس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ یہ ابو داؤد میں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اس شخص کا وضو نہیں جو شروع میں بسم اللہ نہیں کہتا۔ یہ ابو داؤد میں ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں۔ یہ ابو داؤد میں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو کرتے تو پانی کا ایک چلو لیتے اور اس کو اپنی حلق کے نیچے داخل کرتے، اس سے داڑھی کا خلال کرتے اور فرماتے، مجھے میرے رب نے اسی طرح کا حکم دیا ہے۔ یہ ابو داؤد وعن انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ قیامت کے روز میری امت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز میری امت کے لوگ ایسی حالت میں آئیں گے کہ وضو کے اثرات کی وجہ سے ان کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں چمکتے ہوں گے۔ تم میں سے جو شخص اس چمک اور روشنی کو زیادہ بڑھا سکتا ہو تو اسے ضرور بڑھا لیں۔ یہ بخاری میں ہے۔ ایسا اس لیے ہوگا کہ جب ہم وضو کو اس کے تمام مستحبات اور تمام سنتوں کے مطابق کریں گے۔ ہاتھ اور پاؤں کہنیوں اور ٹخنوں سے کچھ اوپر تک تقریباً 1 انچ دھونا باعث فضیلت ہے تاکہ ہمیں اس چیز کا کنفرمیشن مل جائے کہ ہاں ہم نے اپنے جو کہنیوں کو اور ٹخنوں کو اچھی طرح سے دھویا ہے۔ اور کوشش ہم نے انشاءاللہ یہ کرنی ہے کہ ہم نے ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا ہے اور ہر وقت باوضو رہنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مکمل وضو کر کے مندرجہ ذیل کلمات شہادت پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ مسلم میں ہے۔ ترمذی شریف میں ہے، ورسولہ کے بعد یہ پڑھنا چاہیے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یعنی ترجمہ اس کا یہ ہے، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں شامل فرما لیجئے۔ یعنی کہ وضو کے بعد جو آپ نے 2 کام کرنے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ 2 کام کرنے کی وجہ سے آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں۔ پہلا کام یہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ کلمہ پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور دوسرا کام یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور اسی طرح ہم نے وضو کا طریقہ بھی سیکھا اور یہ بھی سیکھا کہ وضو
صحیح طرح سے نہ کرنے کی کیا نقصانات ہے اور وضو صحیح طرح سے کرنے سے کیا فائدے ہیں، اور میں اب آپ کو وضو کرنے کے ساتھ ایسے فضائل بتانا چاہوں گی جو اگر آپ ان فضائل کو سنیں گے تو آپ کے اندر وضو کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ نمبر 1 کیا ہے وضو رہنے کی فضیلت ہے کہ جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 7 فضیلتوں سے مشرف فرماتے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے، ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کرتے ہیں کہ ملائکہ جو فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وہ اس بندے کے پاس رہتے ہیں۔ نمبر 2 کیا ہے، قلم اس کی نیکیاں لکھتا ہے کہ جو ہماری نیکیاں اور جو ان کے ہمارے فرشتے بیٹھتے ہوتے ہیں دائیں کندھے پہ اور بائیں کندھے پہ، تو اس میں جو دائیں کندھے والا فرشتہ ہوتا ہے وہ ہماری پھر نیکیاں لکھتا ہے وضو کرنے کی وجہ سے۔ نمبر 3 کیا ہے کہ وضو کرنے والے کے اعضاء یعنی کہ اعضاء جو ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں وغیرہ وہ تسبیح کرتے ہیں۔ اور نمبر 4 کیا ہے کہ اس کے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی، یعنی کہ یہ مردوں کے لیے ہے کہ وہ وضو کی وجہ سے مسجد میں جلدی پہنچتا ہے اور وہ تکبیر اولیٰ میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو پہلی تکبیر نماز پڑھنے سے پہلے کہی جاتی ہے۔ نمبر 5 یہ ہے کہ جب وضو کر کے بندہ سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجتے ہیں جو اس بندے کو جنوں اور انس کے شر سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 6 کیا ہے، جب وضو انسان کرتا ہے اور وضو کی وجہ سے سکرات موت اس پر آسان ہو جاتی ہیں، یعنی کہ موت کی مشکلیں اور موت کی سختیاں اس بندے پر آسان ہو جاتی ہیں۔ اور وضو کرنے کا 7واں فضائل یہ ہے کہ وضو کرنے والا انسان ہمیشہ ایمان الہی میں رہتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔